السلام علیکم دوستو، 2 دن سے مجھے بخار ہے۔ میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو آج بھی میں نے کہا زیادہ ناغہ نہ ہو جائے تو اس لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ایک دفعہ اپنے دربار میں بیٹھ کر شاہی فرمان جاری کر رہا تھا۔ اس کے وزیروں میں سے ایک نوجوان وزیر بھی شامل تھا۔ وہ اپنے اس نوجوان وزیر سے کافی خوش تھا اور اس نوجوان وزیر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس پر نوجوان وزیر کہتا ہے کہ شہنشاہ عالم، آپ کی سلطنت بہت بڑی ہے، اگر مجھے اس کا 10واں حصہ بھی مل جائے تو میں دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں گا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ اگر میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ جس پر نوجوان وزیر نے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنی آدھی سلطنت دے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اس پر بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ آج سے آدھی سلطنت اس نوجوان وزیر کی ہے، اور ساتھ میں نوجوان کے لیے 3 سوال بھی رکھ لیے۔ اگر تم 30 دن تک ان 3 سوالوں کے جواب حاصل کر لیتے ہو تو آدھی سلطنت تمہاری ہو جائے گی۔ انسان کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ انسان کی میں سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کون سی ہے؟ ساتھ میں دوسرا فرمان جاری کیا کہ اگر اس نوجوان نے ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو کل اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ان 3 سوالوں کے بعد اپنا فرمان مزید جاری کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ نوجوان، تمہارے پاس 30 دن ہیں، اگر تم نے ان 3 سوالوں کا جواب حاصل کر لیا تو آدھی سلطنت تمہاری، اگر نہ کر سکے تو میرا پہلا حکم ختم ہو جائے گا اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دونوں فرمان نوجوان کو پکڑاتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ تمہارا ٹائم اب شروع ہوتا ہے۔ نوجوان سکتے میں آ گیا اور فرمان لے کر دربار سے باہر نکل گیا۔ اس نے سلطنت کے سب سے بڑے دانشوروں کو بلا لیا اور 3 سوال ان کے آگے رکھ دیے۔ دانشور کئی دنوں تک سوالوں کے جواب تلاش کرتے رہے، لیکن کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ نوجوان کو 30 دن کا ٹائم ملا تھا جو کہ اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ نوجوان شاہی فرمانوں کو لے کر گلیوں گلیوں بھٹک رہا تھا۔ اس کا شاہی جوڑا پھٹ چکا تھا، اس کے پاؤں پر چھالے بھی بن چکے تھے اور اس کی سر کی پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں آ چکی تھی۔ یہ نوجوان بھٹکتا بھٹکتا سلطنت سے باہر نکل گیا، یہاں تک کہ اس کا مقررہ وقت بھی ختم ہو گیا اور اس نے صبح دربار میں پیش ہونا تھا۔ اسی غم کے عالم میں وہ ایک جھونپڑی سے گزرا، دیکھا کہ وہاں ایک فقیر روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے اور ساتھ میں اس کا کتا پیالے میں دودھ پی رہا ہے۔ فقیر نے کہا، میں تم کو ان 3 سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن 2 سوالوں کے جواب بالکل مفت دوں گا اور تیسرے کے لیے تم کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جس پر نوجوان راضی ہو گیا۔ فقیر نے پہلے سوال سے شروع کیا، انسان کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ انسان کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، انسان جتنا مرضی اوپر اڑ لے، انسان جتنا دور دراز بھاگ سکتا ہے بھاگ لے، لیکن اس سچائی سے انسان نہیں منہ موڑ سکتا۔ لہٰذا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ انسان دنیا داری میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ یہ اس دھوکے کو بھول جاتا ہے اور آخرکار اس کو زندگی ایک دھوکہ دے جاتی ہے۔ لہٰذا زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تیسرے سوال کے جواب پر فقیر نے ایک شرط رکھ دی۔ فقیر نے کہا کہ تم کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت ملے گا جب تم یہ کتے کا جھوٹا دودھ پیو گے۔ اور دودھ کتے کے آگے سے اٹھا کر نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ نوجوان نے دودھ پینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر فقیر نے کاندھے اچکائے اور کہا کہ تمہاری مرضی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم کتے کا یہ دودھ پی لو، اگر نہیں پی سکتے تو صبح شاہی دربار میں حاضر ہو جاؤ اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، میں تم کو ان 3 سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن 2 سوالوں کے جواب بالکل مفت دوں گا اور تیسرے کے لیے تم کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جس پر نوجوان راضی ہو گیا۔
فقیر نے پہلے سوال سے شروع کیا، انسان کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ انسان کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، انسان جتنا مرضی اوپر اڑ لے، انسان جتنا دور دراز بھاگ سکتا ہے بھاگ لے، لیکن اس سچائی سے انسان نہیں منہ موڑ سکتا۔ لہٰذا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ انسان دنیا داری میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ یہ اس دھوکے کو بھول جاتا ہے اور آخر کار اس کو زندگی ایک دھوکہ دے جاتی ہے۔ لہٰذا زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تیسرے سوال کے جواب پر فقیر نے ایک شرط رکھ دی۔ فقیر نے کہا کہ تم کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت ملے گا جب تم یہ کتے کا جھوٹا دودھ پیو گے۔ اور دودھ کتے کے آگے سے اٹھا کر نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ نوجوان نے دودھ پینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر فقیر نے کاندھے اچکائے اور کہا کہ تمہاری مرضی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم کتے کا یہ دودھ پی لو، اگر نہیں پی سکتے تو صبح شاہی دربار میں حاضر ہو جاؤ اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دوستو، اگر یہ میری چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔